زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور بریگیڈیئر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ نگار تنظیم اسلامی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم جمہوریت پر بات کریں گے، اور اس پروگرام کے شروع میں میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے 2-3 اشعار پڑھ کے سناؤں، اور اس کے بعد اس پر ہم اس بات پر بحث کریں کہ جمہوریت کی ایسنس کیا ہے، جمہوری نظام اصل میں کیا ہے، پاکستان کے اندر جمہوری نظام کیا چل رہا ہے اور اس کی کیا شکل بدل چکی ہوئی ہے، ہماری جو قیادتیں ہیں مختلف جماعتوں کی، ان کے ہاں کتنا جمہوریت کا نظام ہے، اسلام کا کی کیا منشا ہے جمہوریت کے حوالے سے، یہ سب چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے علامہ اقبال کے کچھ اشعار جو ہیں، سب سے پہلے انہوں نے جو ایک شعر میں پڑھنا چاہوں گا وہ یہ ہے: کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں: ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ ایک اور جگہ: جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، جمہوریت ایک لفظ ہے جو ہم ہر روز ٹی وی پہ سنتے ہیں، جمہوریت 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 جمہوریت۔ جمہوریت اصل میں کیا ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں جمہوریت کا کیا مطلب لیا جاتا ہے، پاکستان میں جمہوریت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمی صاحب، جمہوریت جو ہے اس کا تصور تو بہت پرانا ہے۔ وہ افلاطون نے کتاب لکھی تھی ریپبلک کے نام سے، جس میں جمہوریت کا تصور دیا تھا، لیکن ہمارے ہاں جو جمہوریت عملی طور پر جس کا سمجھا جاتا ہے وہ 1788 میں جو انقلاب فرانس آیا تھا، اس کے بعد وہ بادشاہت یورپ میں ختم ہوئی اور جمہوریت آئی۔ البتہ اس میں حوالے سے بھی تاریخ میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں برطانیہ میں اس سے بھی اس انقلاب فرانس سے پہلے بھی جمہوریت تھی، ایسا نہیں تھا۔ تو اصل میں جمہوریت کا جو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے، بالکل جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے۔ علامہ نے بالکل صحیح کہا ہے، جمہوریت طرز حکومت ہے۔ کسی ایک نظام میں یہ طرز حکومت ہے۔ اچھا، یہ اہم بات آپ نے کی کہ ایک نظام، کسی بھی نظام میں، چاہے وہ باطل نظام ہو چاہے وہ حق کا نظام ہو، اس میں طرز حکومت، اس میں کسی اگر کوئی جمہوریت کا تو ایک طرز حکومت کے طور پر آیا ہے۔ اور یہ جو آج کی جو جمہوریت ہے جو ویسٹ ہی سے زیادہ اس کا ہے، تو اس میں دیکھیے کہ ہم نے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹ میں جو نظام تھا، یہ سرمایہ دارانہ نظام، اصل میں جب اس نے جڑیں پکڑی ہیں تو اس سرمایہ دارانہ نظام پر بہت تنقید ہوئی، اور اس سرمایہ دارانہ نظام کو بہت ظالمانہ نظام سمجھا گیا۔ تو اس نے پھر اس سرمایہ دارانہ نظام نے یہ جو پریکٹیکل جمہوریت آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹ میں بھی اور یہاں بھی، اس جمہوریت کو یوں کہہ لیجئے جنم دیا۔ تو پھر وہی آگے نا بات، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ کہ یہ جو تنقید جو ہو رہا ہے اس نظام کے ارد گرد، اگر جمہوریت کو ایک بڑی خوبصورت بڑی اچھی لگنے والی چیز کو لپیٹ دیا جائے تو پھر تنقید کے تیر اس طرح نہیں چلیں گے، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے۔ لہٰذا وہی ہوا کہ جمہوریت کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، دنیا کے ہر کونے میں جمہوریت کے حوالے سے آپ کو اچھی بات ملے گی۔ یہ بات بالکل الگ ہے، ویسٹ کی جمہوریت اور طرح کی ہے، رشیا کی جمہوریت اور طرح کی ہے، چائنا کی جمہوریت اور طرح کی ہے، اور پاکستان کی جمہوریت بہت ہی نرالی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جمہوریت جو ہے اس میں ایسا نہیں کہ سب جگہ ایک جائے، لیکن اگر واقعتاً جو آن پیپر جمہوریت جو ہے آن پیپر، وہ سب سے زیادہ ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا، وہ سب سے زیادہ برطانیہ میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ برطانیہ کی جمہوریت بھی حضور
بادشاہی نظام کے تحت جاتے جی وہ بادشاہی نظام بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن وہاں بادشاہی نظام جو ہے وہ بیچارے یہ بھی نہیں جانتی ملکہ کہ میرے گھر میں آج کیا پکے گا۔ جمہوریت کو شرک بھی کہا جاتا ہے، وہ کس لحاظ سے؟ دیکھیں جمہوریت اب اگر آپ اس میں شرک شامل کریں گے تو پھر بنیادی طور پر تو پہلے ہمیں اسلام کا نہیں، جو یعنی ایک کہ نظام جمہوریت دیکھنا کے بارے میں پڑے گا کہا نا۔ جاتا ہے نا۔ جی ہاں، دیکھیں پہلے ہوتی تھی بادشاہت، یا اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں سرداری نظام تھا۔ ٹھیک ہے، ایک قبیلہ ہے، مطلب اجتماعیت کی سب سے چھوٹی شکل جو بنی، تمدن ڈیولپ ہوا نا، ارتقاء ہوا نا تمدن کا، کہ لوگوں نے اکٹھے رہنا شروع کیا، قبیلے بنے، برادریاں بنی، اس قبیلے کا ایک سربراہ انہوں نے بنا لیا کہ جو ان کا نگران ہوتا تھا معاملہ۔ ڈیولپ ہوا آہستہ آہستہ۔ جی ٹھیک ہے، وہ سردار جو تھا اس کا حکم جو تھا وہ مانا جاتا تھا، اس کے حکم کی کوئی سرتابی اگر اس جو قبیلے مرضی میں وہ ہے، فیصلہ کر دے۔ جی وہ جو فیصلہ کر ٹھیک دے۔ ہے، اور مطلب ارتقاء ہوا، اجتماعیت بہت بڑی ہو گئی، پھر وہ بادشاہی نظام آ گیا۔ اگر شرک اس معنی میں ہے کہ اللہ معبود حقیقی ہے، اللہ اس کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پیغمبر بھیجے، ان کے ذریعے سے لوگوں کے لیے ہدایات بھیجی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت اس دنیا میں زندگی گزاری جائے تو وہ عین مطلب ہے توحید ہے، موحد کہلائے گا آدمی۔ لیکن اگر اس اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی سردار کا، کسی بادشاہ کا، یا موجودہ دور میں اگر آپ جمہوریت کی طرف آ جائیں تو کسی وزیر اعظم صدر کا حکم مانا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ جو شرک آج کل بادشاہ کے جو زمانے میں بھی تھا۔ حکومت ہے، آج کل جو ٹرم ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، تو وہ تو اگر بالکل لوگوں پر چھوڑ دیا جائے کہ لوگ جو مرضی فیصلہ فیصلے کریں کہ شراب آج حلال ہو گئی، آج سے جو ہے مطلب ہے شادی کے باہر جنسی تعلق قائم کرنا جو ہے وہ جائز ہو گیا باہمی رضامندی سے، یا ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیا جائے، یا سور کھانے کو جائز قرار دے دیا جائے، تو کھلم کھلا خلاف ورزی ہو جائے گی نا۔ تو اس معنی میں تو بالکل شرک ہے، وہ اللہ کی حاکمیت کی نفی ہے کہ لوگوں کی حاکمیت ہے، جمہور جو ہے وہ سوورین ہو لیکن گئے۔ مغرب کا تو یہی ہے نا سوگن، جی مغرب اس میں وہ کوئی ایسی تمیز نہیں، کوئی شریعت، کوئی بائبل کے احکامات، ڈیوائن گائیڈنس کی نفی کر دی نا، کہ ہم کوئی ڈیوائن گائیڈنس، انسان کا ذہن جو ہے، عقل جو ہے اس کا ارتقاء ہو گیا ہے، اب انسان اپنے فیصلے جو ہیں کہ کیسے اس لحاظ سے زندہ رہنا، وہ اس لحاظ سے وہ پیورلی شرک نہیں بلکہ شرک کی بدترین شکل ہے، یعنی شرک کی بدترین شکل ہو گئی نا کہ پہلے فیصلہ ایک بادشاہ کرتا تھا، آج آپ نے اس چیز کو جو ہے آپ نے کہا کہ لوگوں کے سر پر رکھ دی، وہ جو ایک مطلب گندگی ایک بادشاہ کے سر پر رکھی تھی، آپ نے وہ تولا ماشا ہر شخص کے سر پر رکھ کر کہا کہ جی اب یہ نمائندے چنیں گے، اور وہ نمائندے کسی ادارے کی کسی چھت کے نیچے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ آج سے ہمارا قانون یہ ہے، تو وہ قانون اگر اللہ کے قانون کے خلاف ہے تو وہ شرک کی بدترین شکل ہے۔ بیگ صاحب اس میں سوری میں کاٹوں گا، پاکستان کے اندر یہ والی جمہوریت نہیں ہے۔ اگر ہم آئین پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایسی جمہوریت نہیں ہے جس میں کہ جو مرضی فیصلہ کریں، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے، اسی لیے کیونکہ پاکستان کے آئین میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ریاست کا مذہب ڈکلیئر کر دیا گیا کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا۔ پھر دوسری بات قرارداد مقاصد اس میں شامل کر دی گئی۔ پھر جو وہ بات ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، تو یہ تو ایک بہت بڑی چھتری ہے، اور اگر یہ واقعتاً اس پر عمل ہو جائے، کیا اس کو آپ اسلامی جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ صورتحال عملی طور پر ہو جائے۔ ابھی ہم ریٹن کی بات کر رہے ہیں، اس ٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں، اس آئین کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب کیا یہ اسلامی جمہوریت ہے؟ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ پاکستان کا جو آئین ہے نا، ابھی وہ آن پیپر کی بات کر رہا ہوں، پریکٹیکل کی بات نہیں۔ آن پیپر اس میں صرف دو شقیں ایسی ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر اسلامی ہیں۔ ایک تو ہے شق نمبر 45 آئین کی دفعہ 45، جس کے مطابق صدر مملکت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ قاتل کو اپنی مرضی سے معاف کر دے، حالانکہ یہ غیر شرعی ہے، یہ صرف اس کے ورثہ کا حق ہے۔ ایک ہے 248 248، اس کے مطابق صدر مملکت یا گورنرز جو ہیں، گورنرز صوبہ گورنرز، وہ کسی بھی معاملے میں عدالتوں کو جواب دہ نہیں ہے، وہ چاہے جرم ہے ان دو کے علاوہ۔ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اپنے مطالعے کے مطابق کہ آئین پاکستان میں کوئی بات خلاف شریعت ان اگر یہ دو نہ ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریت ہے۔ اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا ایک چور دروازہ کھلا ہوا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، چور دروازے تو بہت ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ 2A میں قرارداد مقاصد پہلے تو پری ایمبل میں لکھی ہوئی تھی، جنرل ضیاء نے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا، 2A اس کی دفعہ بن گئی،
لیکن اس کے آگے جا کر پھر وہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک دفعہ ہے، اور کوئی اگر کسی دوسری دفعہ سے ٹکرا رہی تو کہتے ہیں وہ بھی دفعہ ہے، اور دونوں دفعات جو ہیں برابر ہے، اس کو سپریمیسی حاصل نہیں ہے۔ اس آئین میں تبدیلی یہ ہونی چاہیے کہ 2A کو پورے آئین پر سپریمیسی حاصل۔ میں یہ کہنے والا تب وہ بنے گی، تب وہ بنے گا اسلامی جمہوریت۔ میں یہ کہنے والا تھا کہ جہاں تک اس میں گڑبڑ کا تعلق ہے، اس میں جو منافقت کا تعلق، اس سے سارا آئین بڑا، وہ بہت سی آپ کو شکایت دیں، فلاں شیخ فلاں کو کاٹ دیا، فلاں شیخ فلاں کو، تو اس سے وہ پھر وہ وہاں کی وہاں بات آتے، لیکن اگر آن پیپر دیکھا جائے تو ان دو شکوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہے۔ آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو جمہوری نظام ہے یا یہ اسلامی نہیں ہے؟ یہ عملی طور پر اسلامی نہیں ہے، عملی طور پر آن پیپر اسلامی ہے، عملی طور پر اسلامی نہیں ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں جیسے ایسی آ گئی، قانون پینل کوڈ میں بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو آئین کے بعد جو قوانین بناتا ہے جو غیر شرعی ہیں، لہذا وہ اسلامی نہیں ہیں، اور انہی پہ عمل ہو رہا ہے، لہذا عملی طور پر تو پاکستان میں کسی سطح پر اسلام نہیں ہے۔ ہاں آن پیپر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، لیکن عملی طور پر شرک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، بڑی سخت بات میں کر رہا ہوں، دیکھیں اگر اسلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دیکھیں نہیں، تھوڑا سا فرق کریں۔ جس طرح ویسے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے ہر گناہ شرک ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر اسلامی ہیں، ان سب کو شرک وہ جمہوریت ضرور ہے، کھلم کھلا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کر دیں، لیکن اس معاملے میں تو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو چھتری پرووائڈ کر دی گئی ہے، لہٰذا آپ شرک نہیں کہہ سکتے نا، کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ کوئی قانون سازی اس ملک میں اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تو شرک تو نہیں ہوا نا۔ ایک کلمہ گو شخص بھی شرک کر سکتا ہے؟ جی وہ تو بات آیا نا کہ حضور کی حدیث ہے کہ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ لہٰذا اس میں اگر کسر ہے، جیسے بیگ صاحب نے فرمایا کہ ہر گناہ شرک تک لے جاتا ہے، ہر گناہ جو ہے وہ شرک تک لے جاتا ہے۔ نہیں، ایک سینس میں ہے نا، ایک سینس میں ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو نیچے کر دیا اور شیطان کی اکساہٹ کو جو ہے آپ نے اوپر کیا، اپنے نفس کی اکساہٹ کو آپ نے اوپر کرے، تو ایک لحاظ سے ہے، لیکن اسے ایک لحاظ سے ہی کہنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرکانہ ہیں، کافرانہ ہیں، آپ ان کو ان بنیاد پر مشرک اور کافر لیبل نہیں کر سکتے، لیبل نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہوگا سر، اب آگے تھوڑا ایک سٹیپ اور ہم آگے آتے ہیں۔ اسلام کس طرح کے نظام کی تائید کرتا ہے، یا اسلام کی منشا کے مطابق نظام کون سا ہے؟ جمہوری نظام ہے؟ اسلام جو ہے اسلامی جمہوری نظام ہے؟ اسلام جو ہے اسلام کا ایک شورائی نظام ہے۔ اسلام کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ غاصبانہ طور پر اقتدار پر قبضہ کر لے۔ اسلام یہ نہیں تفصیل سے بتاتا کہ کوئی شخص اقتدار میں کیسے آئے گا، لیکن اسلام گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، ایک یہ ہو گیا، اور ایک ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جی میرٹ، وہ تو اس میرٹ پہ آئے گا نا۔ چیز یہ ہے کہ اسلام ہمیں گائیڈ لائن یہ دیتا ہے کہ تم اپنے معاملات جو ہیں باہمی مشورے سے طے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا امیر چنا جائے گا، اس پہ ذمہ داری ہوگی، وہ کوئی بادشاہ مطلق العنان بادشاہ نہیں چنا جائے گا، ایک ذمہ دار بنایا جائے گا، اس کو ذمہ داری دی جائے گی مسلمانوں کے معاملات کی نگرانی کی، اور وہ باہمی مشورے سے طے ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تمام معاملات اسی لیے مطلب باہمی مشورے سے طے پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو مطلب ایک امامت پر کھڑا کیا تھا اپنے جگہ نماز پڑھانے کے لیے، خلیفہ نامزد نہیں کیا، بعد میں لوگوں کے مشورے سے ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ یعنی ایک حضرت عمر نے پروپوز کیا اور کچھ لوگوں نے سیکنڈ کیا، یعنی ان کو بیعت کر لیا، آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اور اس سے ہی پھر یہ سلسلہ آگے چلا کہ شورائی نظام مشورے سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کو انہوں نے نامزد ایک طرح سے کیا، لیکن وہ بھی مشورے سے تھا، لوگوں سے کہا تھا، پوچھا تھا، لوگوں نے اعتراضات کیے تھے ان کی نامزدگی پر اور انہوں نے ان کو مطمئن کیا تھا، لہذا وہ تمام سلسلہ جو چلا وہ اس یعنی کہ شورائیت کا شورا ایک چیز ہے، شورائیت ہے۔ شورا کا ادارہ بھی اس طرح نہیں جس طرح آج کل ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ایک پارلیمنٹ میں 300 آدمی ایک فکس کر کے بٹھا دیے جائیں۔ یہ وقت پر جو ایک ذمہ دار ہوگا آئندہ کے مشوروں کے لیے اس کی ثوابدید پر ہوگا کہ وہ اہل لوگوں سے مشورہ، مطلب یہ ادارے ہمارے ہاں ڈیولپ ہوئے نا بعد میں، حضرت عمر کے زمانے میں 10 سال کے دوران بہت سے ادارے ڈیولپ کیے انہوں نے۔ حضور کے زمانے میں کوئی عدلیہ الگ نہیں تھی، کوئی مقننہ الگ نہیں تھی، لیکن نبی جو حضرت عمر کے زمانے تک جب بات پہنچی ہے تو حضرت عمر کے دور حکومت میں بہت سی ان کے جو 10 سال کا عرصہ تھا بہت سے ادارے انہوں نے ڈیولپ کیے، انہوں نے اسی طرح گورنرز بنائے، ان گورنر کو کچھ اختیارات دیے، ان کی جواب پرسی بھی ہوتی تھی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی تھی، معذوری بھی ہوتی تھی۔
تو یہ چیزیں جو ہیں ارتقاء کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی ہیں. تو وہ ایک شورائی نظام میں اب ہمیں اس اسلام کے اصولوں پر جو شورا بنانی ہوگی وہ شورا بنائی جائے گی, اور ان سے مشوروں کے لیے بھی کچھ قواعد و ضوابط طے کیے جائیں گے کہ مشورہ کیسے ہوگا, کیا ہاتھ کھڑے کر کے مشورہ لیا جائے گا, کیا جو امیر المومنین ہوگا وہ شورا کے مشوروں کا پابند ہوگا, نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں جو ہیں موجودہ تناظر میں طے دوبارہ نئے سرے سے ری وزٹ کی جا سکتی ہیں. اسلام کے مطابق ان اصولوں کو وضع کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ نیت صحیح. میں ایک بات وضاحت کر دوں کہ مثال کے طور پر دیتا ہوں, اسلام میں مشورے کی کیا اہمیت ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر جنگ کریں, یہ آپ کی ذاتی رائے تھی. لیکن نوجوانوں کا جو مشورہ اکثریت میں آیا تو وہ یہ زیادہ یہ تھا کہ باہر نکلیں, تو آپ نے ان کے مشورے کو ترجیح دی اپنی ذاتی رائے پہ. یہ دیکھیے, اچھا اب دیکھ لیجئے جمہوریت میں آپ دیکھیں, یعنی بہت سی چیزیں جمہوریت میں اچھی ہیں اس لیے فیصلہ کو انداز میں, اور بہت سی چیزیں جمہوریت میں انتہائی بری ہیں جو شرک تک جاتی ہیں. دونوں باتیں تو آپ دیکھیں, میں نے جو مثال دی ہے غزوہ احد کے والے سے, دیکھیں کہ کس طرز حکومت میں سب سے زیادہ مشورہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بادشاہ مشورہ کرتے تھے بالکل, لیکن وہ بادشاہ اپنی مرضی سے مشورہ کرتے تھے, کریں نہ کریں. یہاں جمہوریت میں مشورہ لازم ہے, لازماً کیا جاتا ہے مشورہ. میں پاکستان کی جمہوریت کی بات نہیں کر رہا, جمہوریت جو ہے اس میں سب سے زیادہ مشورہ ہوتا ہے. دیکھیں نا, لہٰذا آپ یہ نہیں کہ جمہوریت کے اچھائیوں کو آپ شورائیت کے نظام میں لائیے. نہیں, آپ اس میں دوبارہ غور کریں جو غزوہ احد کی مثال دی بیگ صاحب نے. غزوہ احد کے بعد ہی, یعنی اس فیصلے کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی وقتی طور پر, اور اس کے بعد بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں بجائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر یہ مطلب معاذ اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خیال آیا ہو کہ یہ مشورے میں جو فیصلہ ہوا اس کے بارے, تو دوبارہ حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اس کے باوجود کہ اس مشورے کے نتیجے میں اس کا جو نتیجہ برآمد ہوا ہے وہ ایک پسندیدہ نتیجہ نہیں برآمد ہوا, لیکن اس کے باوجود حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کیجئے, ان سے مشورہ شامل کیجئے. لہذا اسلام کا جو مزاج ہے وہ شورائی ہے, مشورہ کا ہے نظام. مشورہ تو بادشاہ بھی کیا کرتے تھے, ہم کہہ رہے ہیں نا جی بادشاہ تھی, پہلے اب جمہوریت آ گئی ہے. بادشاہ مطلق العنان حکمران ضرور ہوتا تھا, ویٹو پاور اس کے پاس ہوتی تھی, لیکن اس کے بھی بڑے درباری ہوتے تھے 5000 10,000 جن سے وہ مشورہ کیا کرتا تھا. فرعون بھی اس مشورہ کرتا تھا کہ میں موسیٰ کے ساتھ کیا سلوک کروں, بلکہ سوال نہیں مشورہ کیا. تو شورائی نظام جو ہے وہ تو دراصل کسی بھی طرز حکومت کی بات ہو رہی ہے. تو طرز حکومت ہے, آج کل وہ طرز حکومت کرپٹ ہو گیا ہے, اس جمہوریت کو اتنا کرپٹ کر دیا گیا, پاکستان کا طرز حکومت سرمایہ دارانہ نظام نے اس جمہوریت کو کرپٹ کر دیا. ٹھیک ہے, کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر اسلام کا جو اسلامی جمہوری نظام یا اسلام کا شورائی نظام یا جسے ہم نظام خلافت کہہ دیں, تو آپ کے مشورے کرنے والے ایسے پولیٹیشین نہیں ہوں گے, پارلیمنٹ کے اندر ایسے لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے, جو سینٹ کی ٹکٹیں بھی بک رہی ہیں, ادھر بھی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, یہ سارا کچھ یہ جو سٹف ہمارے سامنے اس وقت پولیٹیشینز کا آیا ہوا ہے, کوئی ایک نہیں کوالیفائی کرتا ہے الا ماشاءاللہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کہیں بھی ایک دم اوپر سے نافذ نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بندہ آئے اور کہہ دے میں آ گیا ہوں اب سب اسلام ہے. یعنی اس کے لیے بھی آپ کو پہلے لوگوں میں اویئرنیس کے علاوہ تزکیے کا معاملہ کرنا پڑے گا. لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے, لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا, انہیں اچھائی کی طرف وہ راغب ہوں اور برائی سے وہ نفرت کریں. جب تک بنیادی طور پر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ یہ چیز میرے ضمیر کے خلاف ہے, اس بات کو میرا دین اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے سر, اب اس میں آپ نے بعد میں آپ کی تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں اس لحاظ سے, ایک پاکستانی عام پاکستانی اس کی نظر میں جمہوریت کیا ہے؟ ووٹ ڈالنا, اس کے بعد شارٹ کٹ اپنے ایم این اے سے سڑکیں بنوا لینا. اس کو تو ایک وہ اپنی اس اینک سے دیکھتا ہے, اپنی منفعت کو دیکھتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں بندہ شریف ہے یا غلط ہے. وہ کہتا ہے جناب اس نے یہ میرے کتنے کو کام آیا, اس نے تھانے جا کے میرے ساتھ کیا کیا, اس نے مجھے کیا. یہاں جمہوریت کا یہی تصور رہ گیا ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہاں جمہوریت کا یہی تصور. آپ وہ پوچھتے ہیں وہ چینلز والے, جی آپ کس کو ووٹ دیں, فلاں نے بڑا کام کرایا جی, تو یعنی سر کے چاہے وہ کردار کیسا ہو, چاہے وہ جو حدیث کے مطابق ہے نا کہ منافق کی چار علامتیں کیا ہیں, اذا حدث کذب, چاہے اس کو وہ جب بولے جھوٹ بولے,
اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، واذا خاصم فجر، اور جب کوئی بحث ہو تو لڑنے پہ. دیکھیں بات سنیں، بنیادی طور پر تین چیزیں آ گئی نا آپ کی بات سے بھی. ایک جمہوریت ہے مثالی جمہوریت، اگر ہم ابھی فی الحال آپ اسلام کو بھی اگر وہ کنسیڈر نہ کریں. اچھا، ایک چیز ہے کہ جمہوریت کی موجودہ دنیا میں کیا شکل ہے، اور تیسری چیز ہے کہ جمہوریت کے ہمارے ملک میں کیا شکل ہے. اب ہم ذرا جمہوریت جو ہم نے کہا کہ طرز حکومت ہے، تو جمہوریت ایکچولی ایک مزاج کا نام ہے. وہ خالی پرائم منسٹر یا صدر یا وزیر کے مزاج کا نام نہیں، وہ ایک عام آدمی کے بھی مزاج کا نام ہے کہ ایک عام آدمی اس طرز حکومت کو کیا سمجھتا ہے. اگر اس کو مزاج کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ خلفائے راشدین میں نظر آئے گا، جہاں پوچھا جاتا ہے یہ کرتا آپ نے کیسے بنا دیا. کتنے باشعور عوام تھے بادشاہت کے اور مقابلے، خلیفہ بھی کیسا خدا خوفی والے. بادشاہت کے مقابلے میں جو جمہوریت آئی تھی وہ یہی تھی نا کہ حریت، آزادی، کہ ایک عام آدمی بھی اٹھ کر اپنا جو ذمہ دار ہے، جو نگران، جو اس پر کوئی بادشاہ ہے یا وزیر ہے، جس کو آپ اس کو نام دے دیں، اس سے سوال کر سکتا ہے، اسے پوچھ سکتا ہے. بادشاہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ فرق تھا صرف. تو اس کے لیے کہا تھا کہ جمہوریت نظام ہے، طرز حکومت ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سی رسپانسبلٹیز ہر لیول پر، عام آدمی سے لے کر اوپر ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہیں، جس کو وہ ہم برطانوی نظام کو فالو کرتے ہیں اس ملک میں. وہاں مزاج جمہوری ہے، وہاں کوئی لکھا ہوا آئین بھی موجود نہیں. وہاں کے اگر کسی ذمہ دار پر، وہ میئر ہو کسی شہر کا، یا کوئی وزیر ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو، اگر اس پر کے خلاف کوئی اخبار میں خبر بھی چھپ جائے اس کی کسی اخلاقی برائی کے حوالے سے، وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. اور ہمارے یہاں یہی وہ کام یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر جرم ثابت ہوگا، وہ یہ نہیں کہتا مجھے کیوں نکالنا، اور جرم ثابت ہو جائے تو پھر بھی اس جرم مطلب اس وہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اخلاقی پھر کورٹ میں حملہ کرتا ہے، الزام لگنے پر ہی مستعفی ہو جاتا ہے. اب جیسے یہ ہوا تھا جو اپنے یورپین یونین سے نکلنے کا جو ریفرینڈم تھا، یہ ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے. وزیر اعظم ان کا وزیر اعظم نے کس بیس پہ استعفیٰ دیا وہاں پہ؟ دیکھیے اس سے بھی آگے چلے، یہ جو حال ہی میں ہاؤس آف لارڈز میں واقعہ ہوا ہے کہ ایک وزیر کے سے متعلقہ سوال کیا گیا، وزیر موجود نہیں تھا. اچھا، وزیر موجود نہیں تھا. کچھ دیر انتظار کر کے بات آگے چلی گئی، وہ وزیر 10-15 منٹ بعد آیا تو اس سے کہا گیا کہ آپ کے متعلقہ سوال تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ حاضر نہیں تھے. انہوں نے کہا جی میں لیٹ ہونے پر معذرت خواہ ہوں اور اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں. یعنی صرف لیٹ ہونے پر کہ مجھے وہ سوال کا جواب دینا میرا فرض یعنی کہ تھا. جس جمہوریت کا بیگ صاحب راگ ہمارے پولیٹیشنز الاپتے ہیں، ہاں وہ یا جس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، وہ ہے برطانیہ کی. اور وہاں پر استعفیٰ سمجھے انہوں نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے دینے کے لیے، اور یہاں پر استعفیٰ انہوں نے قبر میں رکھا ہوا ہے کہ قبر کھود کے نکالنا پڑتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز کیوں راگ الاپتے ہیں؟ ان کو کیا اس سے یعنی کہ ان کے ذہن بیک آف دی مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ چاہے حزب اختلاف ہو، چاہے حزب اقتدار ہو، چاہے کچھ ہو، جمہوریت. وہ تو مغرب سے مرعوبیت کا بھی معاملہ ہے. چلیے اگر مرعوب ہے تو اس جیسا فالو تو کر لینا. ہاں، لیکن یہ ہے کہ اس کا راگ اس کا لاپتے ہیں، اور جمہوریت سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میں نے ووٹ لے لی ہیں، لہذا میں جمہوریت کا ٹھیکیدار ہو گیا ہوں، اب میں جو چاہوں کروں. جبکہ یہ کہ جب آپ کو ووٹ ملے ہیں، آپ ذمہ دار ہوئے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ پر ذمہ داری کا بوجھ بڑھ گیا ہے. اب آپ حالات آپ کے لیے بہت نازک ہیں، اب آپ کو مسئولیت ہے اللہ کے. ہاں بالکل. اپنے مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہوتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اور شاید جمہوری طرز عمل میں ہم لوگوں نے ایک فرق کر لیا ہے کہ جمہوری طرز عمل سے بالکل بے اعتنائی اور جمہوریت کا نام لے کر ہم پکارتے رہتے ہیں. اصل میں شاید جو ہے جمہوری طرز عمل جو ہے وہ اصل چیز ہے جو ہمیں بعض بادشاہوں میں بھی ملتا ہے. ایسے چنیدہ بادشاہ گزرے ہیں جن میں واقعتاً جمہوری طرز عمل تھا. اور خلفائے راشدین آپ دیکھ لیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے بوڑھیا نے دین سکھا دیا. علامہ اقبال جو تھے ان کا یہ قول ہے، یہ ہے جمہوری طرز عمل کہ انر کور جو ہے ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، جو ویسٹرن جو بھی سسٹمز ہیں وہ قرآنک ہے. انہوں نے اصول لی ہیں. یا صرف بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ تو ڈارک ایجز ان کہتے تھے. رہنساں ان کا ہوا ہے جب یہ اسپین میں ان کو فتح حاصل ہو، اسپین کی یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلے اور ان کے ذہن مسلمانوں کے زیر اثر مطلب وہ جو علم پھیلا ہے، اور اس کا انر کور جو ہے وہ شورائی نظام، مطلب انہوں نے اس کو ایک شکل دے دی ہے نا اپنی طور پر. لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری کی جب بات آ رہی کہ اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ ذمہ دار ہے تمام اپنے جو بھی رعایا ہے، جو بھی عوام الناس ہے. اور اسی لیے ان کے ہاں خاص طور پہ جو یورپ میں جو ہیں وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں.
کوئی بچہ پیدا ہو، کسی کو اگر مطلب غیر مطلب بے روزگار ہے یا اس کے پاس کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، اس کو شیلٹر پرووائڈ کرنا، اس کی غذا، اس بچے کی نہیں بلکہ بڑوں کی بھی، اور ان کے تمام مطلب اسٹیٹ ذمہ دار ہے، وہ اس ذمہ داری کو، اس سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جو وہ بنتی ہے اس چیز میں، اور نظام حکومت چلاتے ہیں باہمی مشورے سے. یہ جو ایک انر کور ہے، یہ پیورلی اسپرٹ جو ہے وہ اسلام، یہ ویلفیئر اسٹیٹ کے ایکوالٹی کا معاملہ، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے. یہاں پہ تو پوری کئی سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، وزیر اعظم نے گزرنا ہوتا ہے، یہ اصل بادشاہی لوگ مر جاتے ہیں، لوگ ٹریفک میں مر جاتے ہیں ایمبولینسز کے اندر کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب گزر رہے ہیں، بس باقی لوگ تو، یعنی یہ واقعی بات صحیح ہے کہ اگر تو آپ اس جس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اس کا مزاج بھی اپنے اندر لے کے آئیں. یہ جمہوریت کہتے ہیں اس کو کہ جس میں جمہور کو بند کر دیا جائے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی جو بات ڈاکٹر صاحب نے ویلفیئر اسٹیٹ کی بتائی، تو آپ کو دیکھیں خلفائے راشدین میں اس کا معاملہ دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر لا کہتے ہیں، ہاں 2 سال کے بچے کا لگایا ہوا تھا وظیفہ. ان کے حکومت کا ایک طرز عمل تھا کہ وہ خود گلیوں میں، علاقوں میں پھرتے تھے، لوگوں کی ضروریات کا جائزہ لیتے تھے، لوگوں کی تکالیف کا جائزہ لیتے تھے. تو انہوں نے ایک بچے کو روتا ہوا پوچھا تو وہ کہ ابھی دودھ نہیں ہے، تو فوراً آ کر روئے اور کہا کہ عمر تمہاری وجہ سے کتنے بچے ہلاک ہوئے ہوں گے، لہٰذا ہر بچے کا پیدا ہونے کے ساتھ ہی وظیفہ مقرر. پہلے 2 سال کا تھا، پہلے اس سے پہلے اس واقعے سے فصالہ فی عامین کے حوالے سے اس کے بعد ہر بچہ کا پیدا ہونے کے ساتھ وظیفہ مقرر کر دیا. یہ ہوتی ہے ویلفیئر اسٹیٹ، اور یہ ہے جمہوری رویہ. یہ ہے وہ جمہوری. ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ یہ چیزیں ویسٹ نے اڈاپٹ کی ہیں. ہاں ویسٹ نے اڈاپٹ کی ہے جمہوری رویہ، یا جسے ہم کہیں کہ اسلامی رویہ. بیگ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت کی شکل بگڑی وہ کس نے بگاڑی، وہ کون ذمہ دار ہے، یا ہم لوگ اہل ہی نہیں ہیں جمہوریت کے؟ دیکھیے آصف صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معاملہ جمہوریت کا ہوا ہے، بنیادی طور پر تو اس پر ضرب اصل وہ لوہاروں والی ضرب تو لگائی ہے جرنیلوں نے، فوجی جرنیلوں نے. آئین کو ادھر پھینک دیا، پاؤں تلے مسل دیا. آئین تو کیا ہے، 16 صفحے کا ایک دستاویز ہے وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل قاتل تو جمہوریت کے جرنیل ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ ذرا آگے چلیے، دیکھیں جمہوریت کو ہمارے ہاں ایک چوپایا کہا جاتا ہے. جمہوریت ایک چوپایا ہے، یعنی کیا ہے، ایک اس کا پایا ہے انتظامیہ، ایک اس کا پایا ہے عدلیہ، ایک اس کا پایا ہے لیجسلیشن مقننہ، 3 پایا. چوتھا پایا اس کا ہے میڈیا. تو جمہوریت ایک چوپایا ہے، اور اس چوپائے میں سے ہر ایک کا اگر اس کو مستحکم کرنا، جمہوریت کو اگر اچھی جمہوریت لانی ہے آپ نے، تو اس میں سے ہر پائے کو صحیح کام کرنا ہوگا. ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، پہلا کام تو یقیناً کیا، یعنی 1958 میں جب پہلا مارشل لا لگا، اس سے پہلے بھی یہ حال یہ تھا کہ یعنی 11 سالوں میں ہم نے 7 حکومتیں بنائیں. اور پنڈت نہرو کہا کرتا تھا کہ میں اتنے کپڑے نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدلتی ہیں. تو سیاسی عدم استحکام تو پہلے بھی تھا. اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا، وہ اس کی وجہ جاگیردارانہ نظام کو ختم نہ کرنا تھا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. یہ ہے اصل پہلا سٹیپ جو بنا نا سر پاکستان کے اندر جمہوریت پرورٹ ہونے کا، وہ یہاں کے جاگیردارانہ نظام کو ختم نہ کرنا. بالکل ٹھیک. سب سے پہلا ہتھوڑا تو مارا جرنیلوں نے. ایوب خان آیا، اس نے آئین کو پھینک دیا. اس کے بعد کون مورد الزام کس کو ٹھہرانا چاہیے؟ وہ عدلیہ، جنہوں نے اس کو قبول کر لیا. نظریہ ضرورت کا جو وجود آیا سامنے، اور اس میں اس کے سرخیال ہے جسٹس منیر صاحب کہ عدلیہ اس کے بعد سب سے زیادہ ذمہ دار ہے جس نے اس چیز کو قبول کر لیا. تیسرا بھی ذمہ دار ہیں، تیسرے ذمہ دار وہ ہیں وہ سیاستدان جو باغ کر جا کر جرنیلوں کے جنہوں نے گھٹنے پکڑے اور یہ کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیے اگر آئین توڑنا جرم ہے، اگر کسی کا PCO حلف لینا جرم ہے، تو کسی جرنیل کا، سیاستدان کا، جرنیل کا وزیر بن جانا وہ جرم نہیں ہے. کسی مارشل ایڈمنسٹریٹر کا وزیر بن جانا، وزیر مملکت بن جانا، وزیر اعلیٰ بن جانا، کچھ بن جانا، یعنی اس سے عہدہ قبول کر لینا. میری رائے میں یہ تینوں یعنی فوج بھی، عدلیہ بھی اور ہماری سیاست بھی، پاکستان میں جمہوریت کو تباہ کرنے میں ان تینوں کا رول ہے. اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے، اس کا بھی ایک رول ہے، اگر سے تھوڑا سا ہے. وہ یہ
ایک تو بھارت کے سابق وزیر اعظم مرارجی ڈیسائی یہاں آئے، وہ اس وقت وزارت عظمیٰ سے الگ ہو چکے تھے. لیکن میں آپ کو عوام کا رول بتا رہا ہوں جمہوریت پہ. انہیں کہا گیا کہ اگر بھارت میں مارشل لا لگے تو آپ کیا کریں گے؟ انہیں کہا میں نے کیا کرنا ہے، عوام سڑکوں پہ ریلوں پر لیٹ جائے گی، سارا نظام مفلوج کر دے گی، مارشل لا چلنے نہیں دے گی. تو ایک عوام کا بھی رول ہے. یعنی ہمارے یہاں پہلا جرم کرنے والے، دیکھیے بھارت نے پہلے دن سے جاگیرداری کا خاتمہ، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اس کی وہاں کی عوام اگر خود شناس اور خود نگر ہوئی ہے تو اس کو کوئی وہاں سپیس ملی ہے نا جاگیرداری. یہاں پہ تو جاگیردار نے مار دیا پکڑ کے. دیکھیں اس میں میرا ذہن منتقل ہوا کیا ہے. اصل میں پاکستان بننے سے پہلے یہ پنڈت نہرو نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بھارت میں جاگیرداری نظام ہم ختم کر دیں گے. جب پنڈت نہرو نے یہ بیان دیا تو یہ تمام جاگیردار تب مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں. پارٹی تھی. ہاں، اس کے اس بیان کے بعد جب اس نے کہا کہ ہم تقسیم ہند کے سنتے تھے کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں، ہاں یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ جاگیردار ہے تو مسلم لیگ میں. تو جاگیردار پھر بھاگ کر مسلم لیگ میں آئے. تو یہ اور ان جاگیرداروں نے ہی ایک اور بھی ہے، یہ بیوروکریسی بھی ذمہ دار ہے ہمارے ہاں جمہوریت کو تباہ کرنے میں. یہ بھی سر اسی جاگیرداری کا بچہ ہے. وہ جاگیردار نے اپنوں ہی کو آنے دیا بیوروکریسی میں، اپنوں ہی کو لے کے گیا اس کے اندر اسمبلیوں کے اندر. اب آ جائیے اپنوں ہی کو آرمی میں بھیجا. اب آ جائیے چوتھے پائے کی طرف. تو میڈیا یہ ہوا ہے ہمارے سیاستدانوں کے اور جنرلوں کے بھی، انہوں نے میڈیا کو کرپٹ کیا، بائی کیا ہے، خریدا ہے، میڈیا کو بائی آؤٹ کیا، اشتہار دیے اور زور سے زیادہ دیا اور ویسے بھی خریدا اور میڈیا کرپٹ ہوا. اور اس کا یہ سارا یہ ذمہ دار ہیں عوام سمیت جمہوریت کی تباہی کے. ڈاکٹر صاحب اس میں تو جو بیگ صاحب نے چیز گنایا اور میں سمجھتا ہوں بڑی ہی پریسائز بات کی ہے، اس میں تو ہم اہل نہیں ہیں سر جمہوریت. یہ سب ساری باتیں جو انہوں نے کہیں اپنی جگہ فیکٹرز ہیں، لیکن ایک فیکٹر آپ شامل رکھیں، یہاں کا جو مزاج بھی رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں برِ صغیر کا، وہ محکومانہ رہا ہے، غلامانہ ذہنیت تو رہی ہے. مغلیہ دور میں بھی رہی ہے، لیکن جو انگریز نے جو کیا اس کے زمانے میں جو انگریز نے یہاں ادارے بنائے، جو بیوروکریسی بنائی اور جو یہ پولیس کا نظام بنایا، اس کے تحت ہم لوگوں کے جو ذہن ہے وہ بالکل ہی غلامانہ ہو کر رہ گئے. ٹھیک، یہ مطلب پسند کرتے ہیں کوئی ان کے سر پر ہو اور یہ اس کی تقلید کریں اور اس کی ہمارے ہاں ایک مزاج بھی جو ہے جمہوری نہیں بن سکا. اور وہی جو بیوروکریسی تھی اس کا بجائے اس کے کہ وہ بیوروکریسی قوم کی خادم ہوتی، ان کا مزاج آقا والا رہا اور باقی لوگ غلام رہے. پولیس کا نظام لے لیں آپ، بیوروکریسی کا نظام لے لیں، وہ بلکہ ہر افسر آقا ہے. مشرف صاحب نے آ کر اس کو چینج کرنے کی کوشش کی کہ ڈیویلیشن آف پاور کریں، ڈیولیشن کریں، نیچے تک لے کے جائیں، لیکن وہ مزاج ایسے بن چکے ہیں کہ اس نظام کو بھی چلنے. لہذا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں نا کہ ہمارا بحیثیت قوم جمہوری مزاج ہی نہیں بن سکا. وہ جو حریت کے ہم بات کر رہے ہیں نا، کہ جو ایک آزادی ہوتی ہے، حریت ہوتی ہے، انسان کسی کے سامنے کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے، صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے لیے پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا. آپ نے شروع میں بات کی تھی، ہمارا وہ مسلمان بھی ہیں، موجودہ دور میں بھی زندہ رہ رہے ہیں، لیکن وہ حریت نہیں آئی. اب کچھ شہروں کے اندر جو کچھ آپ کے ہاں ووٹ پڑتے ہیں کچھ اس میں ہے، لیکن مجموعی طور پر ہمارے ہاں الیکشنز بار بار اب ہو بھی رہے ہیں. کہا جاتا سر وہی چیزیں واپس آ رہی ہے نا، لیکن وہ اس سے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے گاؤں آمد کے خر رفت اور خر آمد کے گاؤں رفت. ڈاکٹر صاحب نے بات کو لے گئے ہیں انگریزوں تک اور بادشاہ تک. میں اس سے بھی پیچھے جاؤں گا. یہ ہمارے اموی دور میں اور عباسی دور میں کیا ہوتا رہا ہے، جس نے بادشاہ کی مخالفت کی اس کا سر قلم کر دو. یہ کیا تھا؟ یہ بھی تو جمہوری نہیں، وہ تو بادشاہ تھی. سر دیکھیں ہسٹری تو پروف کر رہی ہے نا اس بات کو کہ ہم جمہوری مزاج کے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اچھا اب کیا اس مزاج کو کہتے ہیں نا کلو یعمل علی شاکلتی، قرآن مجید میں ہے کہ ہر جو ہے وہ اپنی شاکلہ کے مطابق کام کرتا ہے. اس چیز سینیریو میں آپ کیسے اس مزاج کو چینج کرنے کی نہیں بات ہو رہی ہے نا، کہ اس مزاج کو چینج کر کے جو اصل اسلامی ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ہم سب اسی کے سب سروینٹ ہوں اور باقی سب کی حاکمیت کی نفی کر دیں. وہ مزاج جو ہے وہ اسلام دیتا ہے. میں نے جو پہلے کہا تھا نا کہ انر کور ویسٹرن ڈیموکریسی کا بھی اسلامک ہے. اسلام نے وہ حریت کا مزاج دیا. وہاں پر بھی وہاں جو تھا
پوپ چرچ اور وہ کنگ جو ان کا ڈیوائن رائٹس تھے، ڈیوائن رائٹس چرچ ان کو وہ جسٹیفائی کرتا تھا اور وہ ان کو چرچ کو وہ کرتے تھے، اور وہ مل جل کر عوام کو پر ایک استبدادی نظام تھا، اس کی نفی کی تھی اسلام نے، جو ان کو پسند آیا تھا۔ ہمیں اپنا مزاج اسلامی بنانا ہوگا کہ ایک اللہ سے ڈریں اور اس اللہ کے علاوہ پھر کسی سے نہ ڈریں، اور حق بات جو ہے وہ اپنے حاکم کے سامنے آپ کسے کہہ رہے ہیں یا امیر کے سامنے بھی حق بات ہے۔ جیسے کہ عمر کے زمانے کا واقعہ آتا ہے، ایک عورت نے راہ چلتے کہ آپ کون ہوتے ہیں مہر پر پابندی لگانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تم ڈھیروں مال بھی دے دو تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ عمر نے اپنا آرڈیننس واپس لے لیا۔ وہ حریت تھی، وہ حریت ہے مزاج، اصل میں جمہوری مزاج جسے ہم کہتے ہیں، کہ ایک آدمی جو ہے وہ آزاد ہو، اپنی رائے کا برملا اظہار کر سکے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے سروینٹ نہ ہو۔ ڈن۔ ہمارے ہاں جو جمہوریت سر ہمارا مزاج جمہوری نہیں تو پھر ہم کیا کریں جمہوری میں؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سر حضور میں آپ کا غلام ہوں، بینگن کا غلام نہیں۔ بات صرف اتنی تھی کہ بادشاہ نے ایک دن بینگن کھائے اور اس نے کہا کہ بینگن بڑے اچھے پکے تھے، کتنی اچھی سبزی ہے۔ درباریوں نے کہا کمال کی سبزی ہے، بینگن جیسی تو سبزی کو دنیا میں آئی نہیں، جیسی وہ سبزیاں کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک دن پھر بادشاہ نے کبھی بینگن کھائے، وہ اس کو پسند نہ آئے، تو کہ یار یہ بینگن کیا سبزی ہے؟ تو درباری کہتے ہیں اس سے بری سبزی تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کو پیدا ہی نہیں کی۔ تو یہ اس پر یہ محاورہ بنا تھا، میں آپ کا غلام ہوں، بینگن کا غلام نہیں ہوں۔ تو وہ سر اب ہمارے ہاں تو جمہوریت بھی اسی طرح اب اصل کوشچن یہ آتا ہے کہ سر ہمارا مزاج جمہوری نہیں ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں کے پولیٹیشنز راگ الاپتے ہیں جمہوریت کا، ان کو لگتا ہے ان کو اسلام سے بھی بڑھ کے جمہوریت عزیز ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہاں کے لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کیسے کریں گے؟ اب الیکشن پھر آنے والے ہیں، ٹھیک ہے فائن، ایک وقت موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس میں کم سے کم بات تو پھیلائیں نا۔ کیا آپ میسیج دیں گے؟ کیسے وہ کیسے وہ اگر وہ ہم جمہوریت ہی کی بات کریں تو وہ صحیح جمہوریت کیسے آئے گی؟ یہاں جمہوری جو پارٹیز ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں، یعنی کہ اس طرح تضاد اس انداز میں تو تقریباً یہ ناممکن ہے کہ اس انداز میں کوئی اصلاح ہو سکے۔ اس انداز میں تو اصلاح ہوتی نہیں رہتی، اگر ناممکن کا لفظ میں نے زیادہ سخت استعمال تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ اس انداز سے تو اصلاح نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو یعنی جمہوری ذہن لوگوں کا بنایا جائے اور لوگوں کو اسلام کر دیں۔ اس میں تو پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لوگ ایک وقت جس میں بہت لگے گا، لوگوں کی ذہنی تربیت کی ضرورت ہے کہ باقاعدہ لوگوں کی ذہنی تربیت کی جائے کہ جمہوریت کیا ہے اور ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور ہمارے دین کے میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے، اور اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، حق کا ساتھ دو اور ناحق کے خلاف، باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے خیال میں کیا حریت ہمارے PMLN میں ہے یا PTI میں ہے یا پیپل پارٹی میں ہے؟ کسی میں سیکولر میڈیا بھی تعریف کرتا ہے صرف ایک جماعت کی، جماعت اسلامی کی، کہ ان کے ہاں جو ہے وہ ایک مطلب ہے جمہوری نظام ہے، وہ جمہوریت ہے، اسی لیے ہاں دیکھیں اسی لیے وہ اقتدار سے اتنے ہی دور ہیں جتنے وہ نہیں۔ سر دیکھیں نا، اب اصل میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر سپوز جماعت اسلامی کے بارے میں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں سیکولر پریس بھی کہتا ہے، تو جماعت اسلامی کو یہ چاہیے کہ وہ اس نظریے کو عام کرے۔ اصل دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہمیں دے دی ہیں، ایک منافق کی پہچان کیا ہے، ذرا وہ عام تو کریں۔ اور نمبر 2، اللہ کے ہاں تم ایک جو ووٹ کاسٹ کر رہے ہو اس کی بھی مسئولیت ہے، تم نے ایک، اور حدیث کیا کہتی ہے کہ کسی فاسق آدمی کا ساتھ تم نے دے دیا تو عرش کانپ جاتا ہے۔ تعریف کرنی چاہیے بہرحال کہ اچھی بات کہ ان کے یہاں نہ صرف یہ ہے کہ ان کے اپنی جماعت کے اندر جو بھی انتخابات امیر وہ کرتے ہیں وہ ایک شورائی نظام ہے، اور ان کے جو بہرحال اسمبلی میں لوگ جاتے ہیں وہ بھی جو اپنی مطلب ہے جو ان کو وہاں سے ملتے ہیں معلوماتس وغیرہ، جتنے بھی جاتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں ہم بات کو اب بس کنکلوڈ ہی کریں گے کہ ہمارے سامنے ابھی تک جو صورت حال آئی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، جس جمہوریت کا مغرب علم بردار ہے اور جس کا راگ ہمارے سیاستدان الاپتے ہیں، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اور پاکستان کا جو موجودہ نظام چل رہا ہے اس کے تحت رہتے ہوئے آپ جمہوریت کے خیر حاصل نہیں کر سکتے، یہ بات بھی اس میں بھی ایگری کرتے ہیں۔ اور ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ اصل اویئرنس نیچے سے شروع ہوگی۔ لوگ اگر صحیح لوگوں کو منتخب کریں گے تو اوپر آہستہ آہستہ معاملہ جائے گا۔ اصل میں عوام کی ذہنی تربیت، عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ کو 1 2 4 دن 2 4 مہینے یا ایک الیکشن کی بات نہیں ہے، یہ اور چاروں ستون
جو 4 ستون آپ نے بتائے ہیں ان چاروں ہی میں اصلاح کی ضرورت ہے، چاروں میں، کیونکہ ان چاروں ہی میں شدید خرابی ہے، چاروں میں انقلابی اصلاح کی ضرورت ہے، چھوٹی موٹی مرمت کام نہیں دے گی۔ مولانا مشرف صاحب 2007 میں چھوڑ کے چلے گئے، اس بات کو بھی اب 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، 2 حکومتیں آ چکی ہیں، فی الحال تو عوام کے مزاج میں کوئی تبدیلی آتی نظر نہیں آ رہی، 2 الیکشنز ہو چکے اس کے بعد بھی۔ اچھا، وہ ایک بڑی عجیب بات ہے، صاف بات ہے، جو جتنا مرضی آپ جمہوریت کا راگ الاپ لیں، بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کی بات اس وقت کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو تھوڑا بہت کام ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا، جو تھوڑے بہت بنیادی کام ہوئے ہیں ملک کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالنے کے لیے، وہ سب کے سب جنہیں یہ ڈکٹیٹر کہتے ہیں نا، جنہیں یہ فوجی امر کہتے ہیں، ان کی دور میں ہوا ہے۔ اس میں تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے نا کہ جنرل ایوب کو 10 سال مل گئے، جنرل ضیاء کو بھی 10 سال کا عرصہ مل گیا، مشرف صاحب کو 10 سال 10 سال کا عرصہ ملا۔ حضرت ان کو چلو باقی کو تو ایک جماعت گن لیجیے نا، باقی کو تو 35 کو کچھ کام کیا ہوتا ہے انہوں نے، ایک ڈیم نہیں بنا، ڈیم بنے تو وہ ایوب خان ایٹم بم تو بنا دی نا سر، ایٹم بم جناب اصل میں تو ضیاء الحق کے دور میں ہی، ضیاء الحق کے دور میں بھٹو نے شروع کیا تھا، بھٹو نے شروع کیا تھا، اصل میں تو عوامی لیڈر تھا سر آپ کا، بھٹو نے اس کا آغاز کیا، ضیاء الحق نے اس کو انجام تک پہنچایا اس کام کو، مل گئی کہ امریکہ افغانستان میں انوالو ہو گیا اور اس نے چشم پوشی کی رکھی، اور وہ یہ اللہ کے کام ہے، ویسے یہ اللہ کے، پاکستان کا بننا معجزہ، پاکستان کا ایٹمی قوت بننا معجزہ، اور اس وقت پاکستان کا بچ رہنا اور قائم رہنا معجزہ۔ ایوب بیگ صاحب آپ کی تشریح آوری کا بہت شکریہ، بریگیڈیئر مرتضیٰ صاحب آپ کی تشریح آوری کا شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا حال دل جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جمہوریت کی تعریف سے ہم نے آغاز کیا، اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، پھر پاکستان پر لے کے آئے، پھر ہم پاکستان کی سیاسی قیادت پر لائے، پھر ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی بتایا بیگ صاحب نے کہ 4 چیزیں جو ہیں جو انتہائی سے زیادہ کرپٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بدترین قسم کی جمہوریت کا نظام جو ہے وہ رائج ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر پاکستانی اس اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہو، ووٹ دیتے ہوئے کم سے کم اس بات کا خیال کرے کہ اگر اہل لوگ ہیں تو ان کو ووٹ دے، کسی نااہل کو ووٹ نہ دے۔ میں نااہل عدلیہ کے الفاظ میں نہیں کہہ رہا، نااہل اس حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آیت المنافق ثلاث، منافق ایک ہے، 2 حدیث ہیں، ایک میں 3 بتائی نشانیاں منافق کی، ایک میں 4 بتائیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خانہ، جب امانت دی جائے امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، اور آخری ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کوئی جھگڑے کی بات ہو تو آپے سے باہر ہو جائے۔ آپ یہ 4 چیزوں کو سامنے رکھے ہیں اور پارلیمنٹ کے اوپر کیمرے اپنی فوکس کر لیں، اور لوگوں کو اس سے 62-63 کی تو ایک ہماری بحث الگ ہے جس پر شاید ہی کوئی پورا اترتا ہو، اس چلنے سے بھی گزاریں گے تو کم ہی لوگ ہوں گے جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہماری جو ہم آن دی پلیٹ فارم آف تنظیم اسلامی اور زمانہ گواہ ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا اور اس کی مسئولیت کا احساس ضرور رہنا چاہیے، اور جو عمل کرے اس کے بارے میں سوچے کہ اس کے اچھے نتائج کیا ہیں اور برے نتائج کیا ہیں۔ اچھے نتائج ہیں تو اس میں خیر ہی خیر ہے، برے نتائج ہیں تو وہ دنیا کا بھی گھاٹا ہے اور آخرت کا بھی گھاٹا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے عمل کی توفیق دے۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔